السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیشہ آپ کو اچھی حالت میں رکھے اور آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین، آمین اللہم صل آمین۔ پردہ سیریز ڈے 15۔ الحمدللہ، آج ہماری پردہ سیریز اپنے اختتام کو پہنچی، لیکن یہ اختتام تب ہوگا جب اس کا آخری سرا یہ ہوگا کہ ہم اپنے اللہ سے مل جائیں گے، جب روز محشر قیامت کا دن آ جائے گا، کیونکہ یہ وہ چیز ہے نا جو کبھی ختم نہیں ہو سکتی نا، انشاءاللہ۔ تو یہ سفر، تو یہ سیریز اپنے اختتام کو پہنچ رہی ہے، لیکن اس سیریز کا اختتام تب ہوگا جب آپ اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں پہ بھی عمل کریں گے، جب آپ اللہ کے دیے گئے حکم پہ ایک دم سے لبیک کہیں گی، جب آپ کو پتہ چلے گا کہ میرے اللہ نے یہ حکم دے دیا مجھے، آپ فوراً سے بغیر سوچے سمجھے اس پہ عمل کریں گے، جب آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ میرے اللہ نے میرے لیے یہ کہا ہے، اور آپ نہ سوچیں گی کہ میں یہ کروں گی تو مجھے کتنی مشکلات آئے گی، میں یہ کروں گی مجھے کتنی باتیں سننی پڑیں گی، آپ کہیں گی بس میرے اللہ نے مجھے حکم دیا ہے، اب یہ میں نے کرنا ہی کرنا ہے، اب کچھ بھی ہو جائے میں نے اس سے پیچھے نہیں جانا۔ اس سفر کا اختتام تب ہوگا جب قیامت ہوگی، اور قیامت ایسی چیز ہے جو ہونی ہی ہونی ہے، ہم اسے بھلا نہیں سکتے، جھٹلا نہیں سکتے۔ جس دن میں نے پردہ سیریز اسٹارٹ کی، اس دن میرے مائنڈ میں ایک یہی بات چل رہی تھی کہ اگر یہ سیریز میں نے اسٹارٹ کی اور بس میں نے ایک جگہ واٹس ایپ گروپس میں یا کہیں پر بھی دے دی تو بس یہ ختم۔ میں سوچ رہی تھی کہ یہ پردہ سیریز میرے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ میرا جو مقصد تھا، جو میرا مین پوائنٹ تھا، وہ یہ تھا کہ میری وجہ سے بہت سے لوگ پردہ کریں، سب لوگوں کو پتہ، جن کو نہیں پتہ انہیں پتہ چل جائے کہ اللہ نے حکم دیا ہے ہمیں اس طرح کے پردے کا، وہ کر لیں، اور یہ بات میرے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ اور اگر آپ لوگ اسے شیئر کریں اور آپ کے شیئر کرنے کی وجہ سے کوئی میری آڈیو سن کے پردہ اسٹارٹ کر دے، تو آپ کے لیے اور میرے لیے دونوں کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ لیکن نیکیوں میں لالچ ہر کسی کو ہوتا ہے نا، اسی طرح مجھے بھی لالچ ہے، کیونکہ دیکھیے ایک دن ہم نے مر جانا ہے نا، تو ہمارے سارے اعمال رک جانے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب تک ہم زندہ ہیں تب تک ہی ہم عبادت کر سکیں گے، نیکیاں کر سکیں گے، ہمارے سارے اعمال تب تک ہی چلیں گے جب تک ہم زندہ ہیں۔ اگر ہم ابھی مر جاتے ہیں یا کل مر جاتے ہیں یا کچھ ٹائم بعد مر جاتے ہیں تو ہمارے سارے اعمال رک جائیں گے۔ تو میں نے سوچا یا اللہ، اگر میں مر گئی تو میرے اعمال رک جائیں گے، پھر میں کیا کروں گی؟ تو میں کچھ ایسا کرنا چاہتی تھی جو میرے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ دیکھیں جب سارے اعمال رک جائیں گے تو یہ صدقہ جاریہ نہیں رکے گا، یہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کے پاس چلتا رہے گا انشاءاللہ، اور اس کا اجر مجھے ملتا رہے گا انشاءاللہ۔ تو جس دن میں نے پردہ سیریز اسٹارٹ کی اس دن میں نے آپ کو پتہ ہے میں چاہتی تھی کہ یہ آڈیوز ایسی جگہ جائیں جہاں ہر کوئی دیکھے، ہر کوئی سنے، ٹھیک ہے۔ مجھے یہ لالچ نہیں تھا کہ میرے لائکس کتنے آئیں گے، مجھے کمنٹ کتنے آئیں گے، میرے فالوورز، سبسکرائبرز کتنے بڑھیں گے، یا میرے واٹس ایپ گروپس میں کتنے بندے ایڈ ہوں گے، ٹھیک ہے۔ مجھے یہ لالچ نہیں تھا بالکل بھی، نہ ہی میں چاہتی تھی ایسا ہو۔ میں اتنا چاہتی تھی کہ جب یہ آڈیوز کوئی سنے تو وہ پردہ کرنے لگ جائے، وہ میرے لیے صدقہ جاریہ بن جائے، وہ اللہ کا حکم مان لے۔ اور ان آڈیوز میں، ان 15 دن کی آڈیوز میں نے وہ ہر سوال، ہر کنفیوژن دور کرنے کی کوشش کی ہے جو مجھے لگ رہا تھا کہ کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔
تو میرے ذہن میں آیا کہ یوٹیوب ایک ایسا پلیٹ فارم ہے، ایک ایسا سوشل میڈیا اکاؤنٹ ہے جہاں یہ سیریز چلتی رہیں گی دنیا کے ہر کونے میں جائیں، کیونکہ یوٹیوب تو ہر کوئی استعمال کرتا ہے نا، چاہے وہ آؤٹ آف کنٹریز میں رہ رہے ہیں، آؤٹ آف سٹی رہ رہے ہیں، یا کہیں بھی رہ رہے ہیں، ہر کوئی استعمال کرتا ہے، ٹھیک ہے. تو میں نے یوٹیوب پہ چینل بنایا. تو جب میں نے چینل بنایا تب میں بگنر تھی، لیکن میں خواب آتا تھا نا، ایک خواب ہوتا ہے آپ کا، جیسے بچپن سے خواب ہوتا ہے کہ ہم ڈاکٹر بنیں گے، ہم انجینئر بنیں گے، ہم پائلٹ بنیں گے، ہم آرمی آفیسر بنیں گے، تو اس طرح کے خواب ہوتے ہیں نا. جیسے میں نے پڑھنا اسٹارٹ کیا الحمدللہ، تو میرا خواب یہ بن گیا کہ میں کچھ ایسا کر جاؤں کہ لوگ اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں پہ چلیں. اور جس دن میں نے پردہ کیا اس دن میں نے اللہ سے دعا مانگی کہ یا اللہ مجھے استقامت دے، اور میرے سے کوئی ایسا کام کروائے کہ مطلب میرے سے ایسا کام کروائیں کہ میں آپ کے دین کی سربلندی کر سکوں. مجھے اتنی زندگی دے دیں کہ میں آپ کو منا سکوں، اور میں ایسا کام کروں کہ آپ کا دین مطلب آپ کے دین کی بلندی کرواؤں. آپ سمجھ، میں اتنی ایکسائٹیڈ ہو رہی ہوں کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں کیا بولوں. امید کرتی ہوں آپ لوگ بھی ایکسائٹیڈ ہو رہے ہوں گے. تو میں چاہتی تھی میں کوئی ایسا کام کر جاؤں نا کہ اللہ کا دین پھیلا سکوں میں، ٹھیک ہے. تو جب میں نے چینل بنایا تو تب میں بگنر تھی، مجھے اتنا آئیڈیا نہیں تھا. تو آہستہ آہستہ اچھا میں نے پردہ شروع کرنے کے بعد پردہ اسٹارٹ کیا مجھے 1 سال ہوا الحمدللہ. اس کے بعد میں نے آڈیوز بنانا شروع کی، ٹھیک ہے. تو جب میں نے آڈیو بنائی اور پہلے دن کی آڈیو میں نے اپلوڈ کی نا، تو مجھے یہ تھا کہ یا اللہ یہ میرے لیے صدقہ جاریہ بن جائے، یا اللہ اس کو ہر کوئی سنے، اور یا اللہ جو پردہ کرتی ہیں اگر ان کا ایمان کمزور ہو رہا ہے تو ان کا ایمان بڑھ جائے، اور جن کا دل کرتا ہے اور ان کو مسئلہ ہے کوئی، وہ کسی ڈر کی وجہ سے نہیں کرتی، تو یا اللہ وہ پردہ کرنے لگ جائے. یا اللہ اگر کوئی بالکل ہی نہیں کرتی اور وہ آپ کا حکم سن کے اگر پردے سٹارٹ کر لیتے، یا اللہ یہ سب کام ہو جائے، ٹھیک ہے. اور جس دن مجھے ایک لڑکی کا میسج آیا، میم میں نے آپ کی آڈیو سن کے پردہ کر لیا ہے الحمدللہ، مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں کن الفاظ میں آپ سے بیان کروں کہ مجھے اس دن کس قدر خوشی ہوئی. میرا جو ایکسائٹمنٹ لیول تھا نا، اور اس دن میں سجدے میں گر کے اس قدر روئی، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اللہ کا شکریہ کیسے ادا کروں. دیکھیے اگر آپ ایک کام کریں نا اور آپ کی نیت یہ ہے کہ بس میرے فالوورز زیادہ ہو جائے، سبسکرائبرز زیادہ ہو جائے، مجھے لائک ملے اور کمنٹس آئیں میرے پاس بہت زیادہ، تو دیکھیے اللہ نیتوں کو جانتا ہے نا، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. تو جیسی آپ کی نیت ویسا آپ کو پھل ملے گا، ویسا آپ کو اجر ملے گا، ٹھیک ہے. تو میرا مین پوائنٹ کیا تھا کہ یا اللہ ان آڈیوز سے کوئی پردہ کرنے لگ جائے، یا اللہ ان آڈیوز کو سن کے کوئی جو دین سے بہت دور ہے وہ دین کے قریب آ جائے، یا اللہ آپ کے قریب آ جائے، ٹھیک ہے. تو میری نیت یہ تھی، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے الحمدللہ مجھے اس کے مطابق اجر دیا نا الحمدللہ. تو مجھے اللہ سے محبت ہوئی. دیکھیے ہدایت سب کو ملتی ہے نا، ہدایت کا ایک ٹائم ہوتا ہے. تو جب ہدایت ملی تو اللہ سے محبت ہوئی. پھر جب اللہ کا حکم دیکھا، میں نے سورہ نور اور سورہ احزاب میں جب پردے کی آیت پڑھی تو مجھے اللہ سے بے انتہا محبت ہوئی. اور پھر اللہ سے محبت تھی اس لیے اللہ کے حکم سے محبت تھی نا. تو جب میں نے پردہ کیا اسٹارٹ میں نہ میرے میں کانفیڈنس تھا نہ اتنا ایکسپیرینس تھا، تو میں دیکھتی تھی نا جو پردہ کرتے ہیں، میں کہتی تھی یا اللہ یہ آپ کے کتنے قریب ہے، یا اللہ آپ تو ان کی ہر بات سنتے ہوں گے، یا اللہ دیکھیے ان سے لوگ کتنے انسپائر ہوتے ہیں. تو میں یہ سوچتی تھی. پھر ایک ٹائم آیا جب مجھے خواب آیا، ٹھیک ہے. یہ پردہ سیریز کے دوران کی بات بتا رہی ہوں کہ مجھے یہ خواب آیا. پردہ سیریز ڈے 5 یا 6 تھا کہ مجھے خواب آیا کہ میں نے وائٹ عبایا پہنا ہوا ہے اور میرے پیچھے بہت ساری لڑکیاں، ٹھیک ہے. اچھا یہ خواب اس طرح سے تھا کہ میں ایک جگہ کھڑی ہوں، یہ بالکل ویرانہ ہے نا، ٹھیک ہے. تو میں عبایا میں کھڑی ہوئی ہوں، میں نے وائٹ کلر کا عبایا پہنا ہوا ہے، اور کچھ لڑکیاں ہیں جو مجھ سے دور کھڑی ہوئی ہیں، اور وہ مطلب عبایا کیا ہوئے انہوں نے
کچھ نے ابایا کیا ہوا ہے اور کچھ ابایا کے بغیر ہے، کچھ نے جینس پہنی ہوئی ہے. تو آہستہ آہستہ کچھ لڑکیاں میری طرف آ گئی جنہوں نے ابایا لیا ہوا ہے. 10 سے 15 لڑکیاں تھیں وہ. اس کے بعد جب انہوں نے دیکھا کہ اور ہمارے اوپر نا ایک روشنی تھی، ٹھیک ہے، وائٹ کلر کی روشنی تھی، اور وہ خواب اتنا بلر آیا کہ مجھے سمجھ بھی نہیں آیا تھا کہ میں کیسا ریئیکٹ کروں. آپ پتہ ہے میں اس خواب کے بعد جب جاگی میں بہت شدید روئی، میں بہت روئی کہ جو میرے دل کے اندر تھا، جو بھی تھا، وہ سب نا آنسو کے ذریعے میں نے بہا دیا، اور میں سجدے میں گر گئی اور میں نے اللہ کا اتنا شکریہ ادا کیا. مجھے لگ رہا تھا کہ یہ پردہ سیریز میرے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گی. تو جب ان لڑکیوں نے دیکھا کہ ان پہ تو بہت روشنی ہے جبکہ ہمارے اوپر تو ایسی کوئی روشنی ہے، تو ان میں سے کچھ لڑکیاں ہمارے قریب آئیں جن کو ہم نے ابایا دیا. انہوں نے ابایا لیا اور انہوں نے نقاب کیا اور ان پہ بھی روشنی آ گئی. تو جب میں نے یہ خواب دیکھا اور اس کے بعد جو میرا ایمان کا لیول مضبوط ہوا الحمدللہ، اور اس کے بعد جب مجھے میسیجز آئے کہ آپی ہم نے پردہ سٹارٹ کر دیا الحمدللہ، اس ٹائم جو مجھے خوشی ہو رہی تھی نا، میں آپ کو بتا نہیں سکتی. میری آنکھوں میں آنسو اور زبان پہ شکر الحمدللہ، یا اللہ تیرا شکر. تو جب کبھی مجھے کوئی بولتا ہے نا کہ آپ اپنا یہ نقاب اتار دیں، شرعی پردہ نہیں کریں، آپ کیسے مینیج کریں گے آگے، مجھے ایسا لگتا ہے میری سانس رک جائے گی. یہ مجھے پردہ اتارنے کا نہیں، میری جان نکلنے کا مجھے بول رہے کہ تم کھڑی رہو اور ہم تمہیں ایک دم سے کاٹ دیتے ہیں، تمہیں مار دیتے ہیں. اس قدر محبت ہے مجھے پردہ سے. اور پھر جب مجھے پردے سے محبت تھی اور جب مجھے اللہ کی آیات سے محبت تھی، اللہ کے حکم سے محبت تھی، تو پھر مجھے اس چیز کا جنون ہوا، اس چیز کا شوق ہوا کہ یا اللہ میری وجہ سے کوئی پردہ کرے، یا اللہ میری وجہ سے کوئی آپ کے قریب ہو جائے. تو پھر مجھے اللہ کی خاطر پردہ سیریز سے محبت ہو گئی، اللہ کی خاطر مجھے اپنے پردے سے محبت ہو گئی الحمدللہ. اچھا میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ یہ پردہ سیریز بنانے میں کیا کیا مشکلات آئیں. ایک تو یہ کہ ہم جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں، تو وہاں ظاہر سی بات ہے کمبائنڈ فیملی میں اگر آپ رہیں تو شور وغیرہ ہوتا ہے، تو سمجھ نہیں آتی نا کہ کیا کریں کیا نہیں کریں، کیسے بنائیں آڈیوز. تو میں انتظار میں ہوتی تھی کہ میرے اپنے بھائی اور میرے چاچی لوگوں کے بچے وغیرہ جائیں. شام میں سب جاتے ہیں مدرسہ، تو میں انتظار میں ہوتی تھی کب شام ہو اور میں آڈیو بناؤں اور میں پوسٹ کروں نا. تو وہ جب جاتے تو میں میری ماما کو کہتی ماما پلیز کوئی آئے شور نہیں کرنے دیجیے گا، ماما میرے روم میں نہیں آنے دیجیے گا، ماما آپ بھی شور نہیں کریے گا. تو سب کے موبائلس پہلے تو میں سائلنٹ پہ کرتی تھی، اور اس کے بعد میں روم میں جب آتی تھی تو فین فل آن کر دیتی تھی. ابھی تو موسم ٹھنڈا ہو رہا ہے لیکن پھر بھی میں فین فل آن رکھتی تھی، فل اسپیڈ پہ نا، کہ آواز نہیں آئے اگر باہر ہوگی تو وہ ایک دفعہ ایسے ہوا آڈیوز بنا رہی تھی تو مجھے بیچ میں کال آنے لگ گئی، اور وہ میری آڈیوز تھی 15 منٹ اور کچھ اوپر، اور وہ ساری محنت میری خراب ہو گئی. تو جو مجھے افسوس ہو رہا تھا کہ یا اللہ میں نے اتنی مشکل سے بنائی، ایک تو ٹائم مینیج کرنا مشکل ہو رہا تھا، اور پھر ظاہر سی بات ہے خاموشی پورا دن نہیں ہوتی تھی، تو وہ اس میں پرابلم تھی. تو پھر الحمدللہ جیسا بھی تھا اللہ نے بہت آسانیاں کی، اللہ نے بہت مدد کی، اور پھر بن گئی ہماری آڈیوز. جب میں نے پردہ سیریز اسٹارٹ کی تو مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ سیریز کتنے دن پہ جائے گی. مجھے لگتا تھا 10 دن پہ ختم ہو جائے گی، پھر مجھے لگا نہیں 15 دن پورے ہوں گے. میں نے آپ لوگ کو بولا تھا کہ 15 دن کی سیریز ہوگی، ٹھیک ہے، لیکن مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہ کب ختم ہوگی. تو جب میں نے اناؤنس کیا کہ یہ پردہ سیریز لاسٹ ڈے ہے، کل کی آڈیو میں نے بولا تھا کہ پردہ سیریز لاسٹ ڈے ہے کل، تو مجھے میسیجز آئے آپ ہی بس آپ ہی اور چلائیں اس کو، آپ ہی اس کو سن کے ایمان کا لیول بڑھ رہا ہے، آپ ہی سکون ہو رہا ہے. تو میں نے کہا ہاں جی بس اس کے بعد ہم اور سیریز اسٹارٹ کریں گے انشاءاللہ، اور پھر بہت جلد ہم پردہ سیریز 2 بھی اسٹارٹ کریں گے انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے. تو جب مجھے خود پتہ چلا نا کہ بس کل پردہ سیریز لاسٹ ڈے ہے، تو میرا دل اتنا اداس ہو گیا کہ جیسے پتہ نہیں میں کیا اینڈ کرنے لگی ہوں.
مجھے اس قدر محبت ہے اس پردہ سیریز سے. اور ابھی جب میں یہ آڈیو بنا رہی ہوں نا تو ایک مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کرم سے میری آڈیو کمپلیٹ ہو چکی ہے, میری یہ سیریز اپنے اختتام کو پہنچی ہے. میرے مجھے رونا آ رہا ہے کہ یا اللہ, مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں پتہ نہیں اپنے آپ سے کیا جدا کر رہی ہوں, لیکن اتنی تسلی ہے کہ اگر یہ سیریز ختم بھی ہو گئی تو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کے پاس ہی چلتی رہیں گی انشاءاللہ. کہیں نہ کہیں اسے کوئی نہ کوئی سنتا رہے گا یا کوئی نہ کوئی شیئر کرتا رہے گا اور میرے لیے صدقہ جاریہ بنتا رہے گا. آپ لوگ کو میری طرف سے پوری اجازت ہے, آپ لوگ اس کو جہاں مرضی شیئر کریں آپ لوگ, لیکن جہاں بھی آپ لوگ اس کو شیئر کریں نا ایک ساتھ نہیں کرنی ساری سیریز, ٹھیک ہے؟ ڈے 1 ڈے 2 ڈے 3 جس طرح سے میں نے کروائی ہے نا آپ کو اس طرح سے کرنا ہے, ٹھیک ہے؟ اچھا, اس سے میں آپ کو ایک اور مزے کی بات بتاتی ہوں. میری الحمدللہ آپ سمجھیں میرے ساتھ کام کرتی ہیں جو میری گروپ ایڈمن ہے, تو جب بھی اگر میں آڈیوز نہیں بھیجتی تھی نا تو مجھے ان کو فوراً سے میسج آتا تھا کہ میم آپ نے آڈیو نہیں بھیجی ابھی تک, خیریت ہے, آپ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ میں ٹھیک ہوں, آپ 2 منٹ ویٹ کریں میں بھی بھیجتی ہوں. اور جو میں نے آپ کو بتایا نا کہ مجھے سب سے پہلا میسج آیا کہ میم میں نے آپ کی سیریز سن کے پردہ سٹارٹ کر لیا, وہ یہی تھی. الحمدللہ اللہ نے استقامت عطا کرے, آمین. اور ان کا ایمان کا لیول ہمیشہ مضبوط ہے کہ ایمان کا لیول کبھی بھی ایک جیسا نہیں رہتا, لیکن جب کبھی آپ کا ایمان کا لیول ڈگمگانے لگے تو آپ لوگوں نے کلمہ پڑھنا ہے اور سورہ بقرہ آپ لوگ لازمی پڑھا کریں. سورہ بقرہ کی بہت برکتیں ہیں الحمدللہ. وہ کہتے ہیں نا سورہ بقرہ پڑھنا باعث رحمت ہے اور نہ پڑھنا باعث حسرت ہے, تو آپ اسے حسرت نہیں بننے دیں, رحمت بنائیں, ٹھیک ہے؟ تو جب مجھے ان کا میسج آیا کہ میم میں نے پردہ کر لیا ہے الحمدللہ, اور اس دوران ان کا رشتہ ہو گیا تھا, ان کی منگنی ہوئی تھی, تو ان کو یہ ڈر نہیں تھا کہ اگر میں نے پردہ کیا تو میرے سسرال والے کہیں انکار نہ کر دیں, ٹھیک ہے؟ تو یہی ہوتا ہے جب آپ اللہ کا حکم سن لیتے ہیں نا تو آپ کو ایک دم سے کرنا چاہیے, ٹھیک ہے؟ اس کے بعد مجھے ایک اور لڑکی کا میسج آیا کہ میم میں نے پردہ کرنا تھا لیکن میں سوچ رہی تھی کہ میں اکیلی ہوں, لیکن آپ کی آڈیو سن کے مجھے یہ تسلی ملی ہے کہ میں اکیلی نہیں ہوں, میرے ساتھ بہت سے لوگ ہیں پردہ کرنے والے, ٹھیک ہے؟ اچھا, ایک بات میں آپ کو بتاتی ہوں, اگر آپ زمانہ جاہلیت میں ہیں نا تو آپ کو اسی طرح کے لوگ ملتے ہیں, ٹھیک ہے؟ جو جہالت کے اندھیروں میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں, جو دین سے دور ہوتے ہیں, اور اگر آپ اللہ کے قریب آ رہے ہوتے ہیں نا, اگر آپ دین کے قریب آنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو اسی طرح کے لوگ ملتے ہیں جو اللہ کے قریب ہوتے ہیں. یہ میرا پرسنلی ایکسپیرینس ہے. جب میں زمانہ جاہلیت میں تھی تو میرے کانٹیکٹ لسٹ میں ایسے ہی لوگ تھے جو خود جہالت کے اندھیروں میں ڈوبے ہوئے تھے, اور الحمدللہ اب جب میں اللہ کے قریب ہوں الحمدللہ تو میری کانٹیکٹ لسٹ میں ایسے ہی لوگ ہیں جو اللہ کے قریب ہیں الحمدللہ, جو شرعی پردہ کرتے ہیں الحمدللہ, ٹھیک ہے؟ دیکھیے, اگر آپ سب کرتے ہیں, میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں, آپ امیجن کریں آپ کے گھر ایک شادی ہے, سب کچھ کمپلیٹ ہے, لائٹس, کھانا اور ارینجمنٹ سب آپ نے کیا ہوا ہے, لیکن اس میں دلہن ہی نہیں ہے, تو شادی کیسی ہوگی؟ وہ تو خالی ہوگی نا بالکل, کیونکہ دلہن ہی نہیں ہے. یہ میں نے آپ کو اگزامپل اس لیے دی ہے کہ بہت سے لوگ اپنے اندر اکیلا پن محسوس کرتے ہیں, وہ انہیں ایسا فیل ہوتا ہے جیسے وہ اکیلے ہیں, اور سب کچھ ان کے پاس ہے, سب کچھ ٹھیک ہے, وہ نماز پڑھ رہے ہیں, روزہ رکھ رہے ہیں, حج کر رہے ہیں, عمرہ کر رہے ہیں, زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں, قرض جو کچھ اللہ نے بولا ہے وہ کر رہے ہیں, لیکن پھر بھی وہ اکیلے ہیں. کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کمی ہے ان میں. جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا, اگر شادی ہے اور آپ نے سب ارینجمنٹس کیے ہوئے لیکن دلہن نہیں ہے تو یہ کمی ہے نا, کیونکہ دلہن نہیں ہے. تو وہ جو آپ کو کمی فیل ہو رہی ہے وہ آپ کے پردے کی ہے, ٹھیک ہے؟ کیونکہ یہ بھی تو اللہ کا حکم ہے نا. تو آپ جب یہ پردہ کر لیں گی تو پھر آپ کی یہ کمی پوری ہو جائے گی, ٹھیک ہے؟ دیکھیے, اگر آپ باہر سے بدل گئے ہیں, باہر سے تو آپ سب کو شو آف کر رہے ہیں کہ ہاں بھائی میں بہت دیندار ہو گئی ہوں, میں بہت پردہ کر رہی ہوں, میں بالکل اللہ کے رنگ میں رنگتی جا رہی ہوں, صبغۃ اللہ کے رنگ میں رنگ رہی ہوں, میں پردہ کر رہی ہوں, میں کسی کے سامنے نہیں آتی.
لیکن آپ کا دل کھوکھلا ہے، آپ اندر سے کھوکھلے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے اندر سے اپنے آپ کو بدلنا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ اگر باہر سے پردہ کر رہی ہیں نا، باہر سے بالکل با پردہ ہے، کوئی آپ کی کوئی چیز، آپ نے دستانے پہنے ہوئے، منہ سے پہنے ہوئے، نقاب کیا ہوا ہے، غرض آپ پوری کور ہے، لیکن پھر بھی آپ کا دل کھوکھلا ہے، آپ اندر سے کھوکھلی ہیں۔ تو وہ جو آپ کے اندر کھوکھلا پن آ رہا ہے نا، وہ جو آپ کے اندر کھلا آ رہا ہے، آپ نے اس کو بھرنے کی کوشش کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ کا ایمان کا لیول کمزور ہو رہا ہے تو آپ نے موٹیویشن اسپیچ سننی ہے، ٹھیک ہے؟ کسی بھی اسپیکر کی سنی، میں آپ سے یہ نہیں کہتی کہ آپ صرف میری سنیں، کسی بھی اسپیکر کی سن سکتے ہیں آپ، ٹھیک ہے؟ اور اس کے علاوہ دیکھیں، اللہ نیتیں دیکھتے ہیں نا، آپ نے اپنی نیتوں کو ٹھیک رکھنا ہے۔ میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتی ہوں، اللہ کی باتیں ہو رہی ہیں نا ہمارے درمیان، تو اللہ کے گھر کی ایگزامپل دیتی ہوں۔ آپ سوچیں کہ آپ میں سے کوئی مسجد بنوا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن اس کی نیت کیا ہے کہ ہاں بھائی میں مسجد بنواؤں گا تو میری واہ واہ ہو جائے گی، سب مجھے بولیں گے واہ بھائی یہ تو کتنا اچھا بندہ ہے، اس نے کوئی اسکول نہیں کھولا، کوئی آفس نہیں کھولا، کچھ اور نہیں کھولا، اسے تو مسجد بنا دی، ٹھیک ہے؟ تو اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اسی لیے میں آپ کو کہتی ہوں اپنی جیسے آپ کی نیت ویسا آپ کو اجر ملے گا، ٹھیک ہے؟ تو لیکن اگر کوئی بندہ اس نیت سے مسجد بنوا رہا ہے نا کہ یہاں میں مسجد بنواؤں گا، لوگ آئیں گے، نماز پڑھیں گے، میرے لیے صدقہ جاری ہوگا، یہ میرے لیے ثواب ہوگا، یہ اس کا اجر مجھے ملے گا، ٹھیک ہے؟ تو پھر اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اجر بھی ویسے ہی دیں گے۔ لیکن اگر کوئی واہ واہ کے لیے بنوا رہا ہے تو پھر اس کو اللہ تعالیٰ اجر بھی ویسے ہی دیں گے، ٹھیک ہے؟ اس لیے آپ نے اپنی نیتیں صحیح رکھنی ہے، اللہ نیتیں دیکھتا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نیکیوں میں سب کر لینے والے بن جائیں، سابقون الاولون بن جائیں، نیکیوں میں سب کر لینا، نیکیوں میں بھاگ دوڑ کرنے والے بن جائیں۔ آپ اس بات میں جینسی رکھیں کہ یا اللہ میں کیوں نہیں نیکیوں میں آگے بڑھ رہا، وہ تو بڑھ رہا ہے۔ تو اب اگر کوئی پڑھتا ہے نا، آپ ادھر سے لے لیں کہ اگر کوئی قرآن پڑھ رہا ہے نا، اگر ایک بندہ مہینے میں 3 دفعہ قرآن مکمل کر رہا ہے اور آپ ایک دفعہ کر رہے ہیں اور آپ اس کو دیکھیں اور آپ بولیں نہیں اب تو میں لازمی اس مہینے میں 4 دفعہ قرآن پاک مکمل کروں گا، لازمی کروں گا، اگر یہ بندہ یہ کام اس دن میں اتنی دفعہ کرے تو میں اس سے زیادہ کروں گا، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ کی یہ جو نیکی میں بھاگنے والی جیسی ہوتی ہے نا، یہ ہونی چاہیے آپ کو تھوڑی بہت۔ لیکن آپ لوگوں نے جو اپنے اعمال کرنے نا وہ آہستہ آہستہ سے کرنے، ٹھیک ہے؟ ایک دم سے نہیں۔ اگر ایسا ہے کہ آپ بولے میں نے تہجد بھی پڑھی ہے، روزہ بھی رکھا ہے، 5 نمازیں بھی ادا کی ہے، اشراق چاشت اور زکوٰۃ دیا ہے اور پردہ کر لیا سب کچھ، اور اگلے دن وہ ہے ہی نہیں، تو اس طرح سے نہیں کرنا۔ میرا پردہ سیریز ڈے بائی 1 بائی 1 بھیجنے کا کیا مقصد تھا کہ آپ لوگ روز روز اس بات کو سنیں، آپ کے اندر جو کمی ہے وہ ابھرے، آپ اس کو محسوس کریں اور آپ اس کمی کو پورا کریں، ٹھیک ہے؟ میرا مقصد یہ تھا، ورنہ میں 2-2.5 گھنٹے کا ایک لیکچر ریکارڈ کر کے آپ کو دے دیتی، آپ کو سن بھی لیتے۔ سب سے پہلی بات کہ اتنا لمبا لیکچر کوئی سنتا ہی نہیں، تو اسی لیے میں نے جتنی بھی آڈیوز بنائی ہیں ان سب کو زیادہ سے زیادہ 20 منٹ تک گئی ہے، اس سے زیادہ میں نے نہیں جانے دیا، ٹھیک ہے؟ 20 منٹ کی آڈیو اپنے 24 گھنٹے میں سے آپ لازمی سن سکتے ہیں۔ تو آپ نے ایک دم سے نہیں کرنا، آپ نے آہستہ آہستہ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے سارے اعمال آہستہ آہستہ کرنا۔ اب اگر اس آڈیو کا سب سے زیادہ فائدہ تو یہ ہوا کہ جو پردہ کرتی تھی ان کا ایمان بڑھا، جو نہیں کرتی تھی انہوں نے کرنا سٹارٹ کیا، اور جو بالکل ہی نہیں کرتی تھی انہوں نے اسکارف لینا شروع کیا، انہوں نے چادر لینا شروع کی، ٹھیک ہے؟ آپ جس بھی لیول پر ہیں نا پردے کے، اس سے نیچے کبھی نہیں اترنا، بے شک آپ حجاب لیتی ہیں، آپ عبایا لیتی ہیں، آپ چادر لیتی ہیں، کچھ بھی لیتی ہیں، آپ نے اس سے نیچے کبھی نہیں گرنا، ٹھیک ہے؟ اس سیریز کے دوران بہت میسج آئے کہ ہم کرنا چاہتے تھے، ہم کر نہیں سکتے تھے صرف ڈر سے، کسی کو رشتے کا ڈر ہوتا تھا، کسی کو یہ ڈر ہوتا تھا کہ لوگ کیا کہیں گے، کسی کو یہ ڈر ہوتا تھا مینیج کیسے کروں، کسی کو یہ ڈر ہوتا تھا کہ جوائنٹ فیملی سسٹم ہے کیسے مینیج ہوگا، کیا کروں گی، کیسے سب کروں گی۔ تو ان کی یہ جو کنفیوژنس تھیں، یہ جو پرابلمس تھیں، یہ ختم ہوئی، ٹھیک ہے؟ اور پھر سب سے زیادہ ڈر ایک اس بات کا ہوتا ہے کہ سب سے کر لیں گے، لیکن کزن سے بھی کر لیتے ہیں، لیکن خالو اور پھوپھا سے کیسے کریں گے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ
वो तो एज में बड़े होते हैं जब उनसे पर्दा करें, तो फिर ये सुनने को मिलता है कि हमने तो तुम्हें खिलाया है, बच्चों की तरह समझे, और अब तुम हम ही से पर्दा करोगे। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपकी कन्फ्यूजन दूर हुई होगी। मैं आपको एक एडवाइस देती हूँ, आप लोगों ने पर्दा कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं किया तो आप इंशाल्लाह जल्द कर लेंगी इंशाल्लाह। याद है एक दफ़ा मैंने आपसे बोला था कि तकवा क्या होता है? तकवा होता है अल्लाह का डर। जब ये डर हमें होता है ना कि अल्लाह हमें देख रहा है, तो फिर हम गलत काम नहीं करते। हमारा दिल चाहता है बस हम नेकियां करते रहें, ठीक है। फिर हमें गुनाह करते हुए शर्म महसूस होती है, और ये डर होता है कि अल्लाह हमें देख रहा है, अल्लाह हमसे सवाल करेगा, और वाकई अल्लाह हमसे सवाल करेगा, क्योंकि अल्लाह तो हमारी शारक से ज़्यादा करीब है ना। अल्लाह तो हर पल हमें देख रहा है। आप अपने अंदर तकवा लाएं, ठीक है, आप अपने अंदर अल्लाह का डर लाएं। अगर आपका गुनाह के काम या बुराई के काम करने को दिल भी करेगा ना, तो जब आपको ये फील होगा ना कि अल्लाह का डर है हमें, तो फिर आप नहीं करेंगे। क्योंकि ये जो तकवा है ना, ये जो अल्लाह का डर है ना, ये हमें बहुत से कामों से रोक लेते हैं, ठीक है। तो आप ये मेरी एडवाइस समझ लें या कुछ भी समझ लें, लेकिन आपने अपने अंदर तकवा ज़रूर पैदा करना है, ठीक है। जब आप अपने अंदर तकवा पैदा करेंगे, तो फिर आपके अंदर अल्लाह का डर पैदा होगा, ठीक है। जब अल्लाह का डर होगा तो आप कोई गलत काम नहीं करेंगे इंशाल्लाह। क्योंकि जब हम देखिए, अब अगर आपने कोई काम करना है, आप स्कूल में, कॉलेज में या घर में, आपको पता हो कि यहाँ हमारा कोई कंपटीशन होता है, कोई भी समझ लें, ठीक है। तो हमारी क्या ख्वाहिश होती है कि हम सबसे आगे आए, हम फर्स्ट पोजीशन लें, सेकंड लें या थर्ड लें, इससे नीचे ना जाए, ठीक है। यही हमारी ख्वाहिशात होती है ना। हत्ता कि मेरे भाइयों की भी यही ख्वाहिशात होती हैं कि आप दुआ करें हम फर्स्ट आए, सेकंड आए, थर्ड आए, इससे नीचे नहीं जाए। तो आप में जब अल्लाह का डर होगा ना, तो आप भी यही चाहेंगे कि हम अल्लाह की नज़रों में अच्छे रहें। हम कोई ऐसा काम नहीं कर रहे कि हमारी पकड़ हो, ठीक है। तो फिर जब अल्लाह का डर होगा तो फिर आप कोई गलत काम नहीं करेंगे इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह ये सीरीज़ अपने इख्तिताम को पहुंची है। इसके बाद हम बाकी सीरीज़ का स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह ये सीरीज़ अपने इख्तिताम को पहुंची है, और उम्मीद करती हूँ कि मेरे लिए, आपके लिए, हम सब के लिए सदका जारिया बनेगी। आप इसे जहाँ चाहे शेयर करें, मेरी तरफ से आपको पूरी इजाज़त है। और अगर आपकी वजह से कोई ये ऑडियो सुन के पर्दा करता है, तो ये आपके लिए सदका जारिया है और मेरे लिए भी सदका जारिया है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन इस सीरीज़ का इख्तिताम तभी होगा, आखिरी सिरा तभी ख़त्म होगा जब हम अपने अल्लाह से मिल जाएंगे, क़यामत हो जाएगी ना। क्योंकि ये मैंने आपको बताया, ये वो ऐसी चीज़ है जो कभी ख़त्म नहीं होगी।